حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد۔ میرے ہر دل عزیز مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، سن 1445 ہجری کا رمضان المبارک چل رہا ہے۔ اور رمضان المبارک ہر سال کچھ عظیم ہستیوں کی ہمیں یاد دلاتا ہے جو اسلامی تاریخ کی نمایاں اور عظیم ہستیاں تھیں اور امت مسلمہ کی محسن۔ خیر القرون میں ان مبارک ہستیوں کا اس دنیا سے دار آخرت کی طرف انتقال ہوا، اور ہر سال کا رمضان ہمیں ان کی یاد دلاتا ہے۔ ان عظیم اور مقدس ہستیوں میں سے جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمۃ الزہرا بطول رضی اللہ عنہا کا 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری میں وصال ہے۔ مدینہ منورہ کی سرزمین پر، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس امت کے لیے سب سے بڑا سانحہ تھا۔ نبوت کے 10ویں سال 10 رمضان المبارک کو سب سے پہلے آخری نبی کی دعوت کو قبول کرنے والی عظیم خاتون ام المؤمنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور یہ انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا اور جنت المعلی میں ان کی قبر ہے۔ اور انہی کی چہیتی لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، جن کا انتقال سن 11 ہجری میں 3 رمضان المبارک کو مدینہ منورہ میں ہوا، اور ان کی قبر مبارک مدینہ منورہ کے مشہور قبرستان بقیع الغرقد میں ہے۔ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ صحابی رسول سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ تھیں، کا انتقال ہوا عین اس دن جس دن مسلمان غزوہ بدر کی فتح کی بشارت لے کر مدینہ میں داخل ہوئے، اور مسلمانوں کا وہ خوشی کا لمحہ اچانک اس وقت غمی میں تبدیل ہوا کہ جب مدینہ میں داخلے کے ساتھ ان کو یہ خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ انتقال کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی مشن پر تھے اور اپنی بیٹی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ سن 58 ہجری میں 17 رمضان المبارک ہی کو ام المؤمنین سیدہ طاہرہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم مبارک میں 9 سال رہیں۔ 18 سال ان کی عمر تھی جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ 2210 احادیث کی راویہ ہیں،
جلیل القدر صحابہ کرام بھی مسائل آپ سے سیکھتے اور پوچھتے تھے، قرآن کی حافظہ بھی تھیں اور اپنے وقت پر فتویٰ بھی دیتی تھیں۔ سن 40 ہجری میں 21 رمضان المبارک کو ملک عراق کے شہر کوفہ میں خلیفہ چہارم، داماد پیغمبر، صحابی رسول، فاتح خیبر، شوہر بطول، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، اور اس طرح اس دنیا سے آپ نے رحلت فرمائی۔ اور 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری مدینہ منورہ میں جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے فرزند سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور رمضان المبارک ہی کے آخری عشرے کی عظیم رات، جسے قرآن کریم میں 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر قرار دیا گیا ہے، جس کا نام لیلۃ القدر ہے، اس عظیم رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اور سن 2 ہجری میں 17 رمضان المبارک کو اسلام اور کفر کا اولین کھلا معرکہ میدان بدر میں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی اور کفار کو شکست مقدر بنی۔ اور 8 ہجری 20 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مکہ مکرمہ کی فتح نصیب فرمائی۔ یہ ساری سعادتیں بھی رمضان المبارک کی ان مبارک ساتوں میں مسلمانوں کو نصیب ہوئیں۔ اور میں اور آپ جس ملک میں ہیں، سرزمین پاکستان، یہ اسلام کے نام پر بنا تھا۔ بڑی عظیم قربانیوں اور جہد مسلسل کے بعد، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم آزاد مملکت پاکستان، اسلامی فلاحی ریاست جس میں میں اور آپ موجود ہیں، یہ بھی 27 رمضان المبارک کو ہمیں نصیب فرمائی۔ تو کہنے اور سننے کو تو رمضان میں بہت کچھ ہے، یہ میں نے اختصار کے ساتھ صرف چند چیزیں بتائی ہیں جو ہماری اسلامی تاریخ کا وہ حصہ ہیں جن کو بلایا نہیں جا سکتا۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا طرز زندگی الگ ہے، ہمارا تہذیب و تمدن سب سے جدا ہے، اور ہمارا انفرادی اور اجتماعی زندگی گزارنے کا سلسلہ باقی اقوام سے بالکل مختلف ہے، اور ہم اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آئے اور اس مقصد کے لیے جیتے ہیں اور اس کے لیے مرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ماضی پر نظر رکھنی پڑتی ہے کہ ہمارے بڑے کیسے تھے اور کیا تھے۔ جو قومیں اپنے ماضی کو نہیں دیکھتی وہ مستقبل کا راستہ کبھی متعین نہیں کر سکتی۔ ہمارے اسلاف کیا تھے، کیسے تھے، کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے اور کس مقصد کے لیے قربانیاں دیں، یہ سمجھنا مسلمان قوم کے لیے بحیثیت ایک قوم کے ضروری ہے، اور ہر شخص اس میں ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا تو یہ معاشرہ بہترین معاشرہ بنے گا۔ لا ابالی پن اور لاپرواہی کی زندگی سے انسان خود بھی خراب ہوتا ہے اور پورے معاشرے کو تباہ کرنے کا سبب بنتا ہے، اور یہ قومی مجرم بن جاتا ہے۔
اس لیے قدم قدم پر قرآن کریم ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے۔ مثلاً پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل میں خلاق عالم کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ یہ جو تمہیں ہم نے کان دیے، آنکھیں دیں اور دل دیا، تو اس کا کوئی مقصد ہے کہ تم نے ان صلاحیتوں کو کیسے بروئے کار لانا ہے۔ ہر ایک سے قیامت کے دن ان کے متعلق سوال ہوگا کہ کانوں سے کیا سنا اور صحیح سنا یا غلط سنا، کیونکہ اگر معلومات غلط ہیں تو نتیجہ بھی غلط ہوگا۔ اور آنکھوں سے کیا دیکھا اور صحیح دیکھا یا غلط دیکھا، ہم نے جو دیکھنے کا حکم دیا وہ دیکھا یا جو ہم نے روکا وہ دیکھا، اور آگے اس کا نتیجہ بھی اسی دیکھی ہوئی مرئیات کے متعلق ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیج تو پھل کا بوئیں، مثلاً سیب کا، اور آپ یہ توقع رکھیں کہ اس کے ساتھ کینو لگے گا، ایسے نہیں ہوگا۔ جو بویا جائے گا وہی کاٹا جائے گا۔ اللہ کہتے ہیں کانوں کا صحیح استعمال، آنکھ کا صحیح استعمال اور دل کا صحیح استعمال کیا یا نہیں، یہ قیامت کے دن ہر ایک سے ہم پوچھیں گے۔ تو قرآن کریم تو ہمیں قدم قدم پر ذمہ داری کا بتلا رہے۔ معذرت سے آج بہت سارے لوگ زندگی کا ایک حصہ گزار کر بھی ذمہ دار نہیں بنے۔ ان میں یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ہم غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر کے پورے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں ہے بولنا کیسے ہے، بد اخلاقی کرے گا، گال دے گا، اکڑ کے بولے گا۔ اب اس کے بچے اور ماحول میں جو اس کے ماتحت ہیں وہ اس کو دیکھ کر یہ چیزیں اپنے اندر اتار رہے ہیں، اور کل اس کے گندے اور برے لہجے سے اگلی نسل کو یہ سبق ملا کہ ایسے بولنے۔ میں دھوکہ نہیں دوں گا، میں نے حلال کی طرف جانا ہے۔ میں نے کسی کی عزت اور آبرو کے لیے مسئلہ نہیں بننا، اور پوری دنیا کے انسانوں کی عزت، جان اور مال مجھ سے محفوظ ہو جائے، میری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آپ نے اس حیثیت سے ایک ایک شخص کو، اس کی سوچ کو بدل کر ایک ذمہ دار بنائے۔ اب آپ دیکھیں کہ 17 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کے انتقال سے کچھ ٹائم پہلے ایک شخص کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی لشکر کا امیر بنا رہے ہیں، اور یہ اسلامی لشکر جس کو آپ اپنی وفات سے پہلے اپنے مشن پر بھیج رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس لشکر میں جلیل القدر صحابہ اور بڑی عمر کے لوگ موجود ہیں۔ حضرت عمر اور ابو بکر جیسے لوگ اس لشکر میں موجود ہیں، اور آپ نے 17 سال کے اسامہ بن زید کو اس پورے لشکر کا جہادی مہم کا امیر بنا دیا۔ تو اب 17 سال کی عمر میں اتنا ذمہ دار شخص کہ جو پورے لشکر کو چلا سکے اور فیصلہ بھی بر وقت باکمال کر سکے، اور پوری جماعت اس کے حکم کی پابند ہو گئی کہ اس شخص کو امیر بنا دیا گیا۔ یہ سارا کمال میرے اور آپ کے رسول کی صحبت سے بنا ہے کہ آپ نے بچوں میں بھی ذمہ داری پیدا کر دی کہ اب یہ دیکھنے میں تو بچے ہیں لیکن یہ بچے نہیں ہیں۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما میرے نبی کی وفات کے وقت 6 اور 7 سال کے تھے۔ اتنا مختصر عرصہ ان دونوں بھائیوں نے اپنے نانا کی صحبت میں گزارا، اور یہ نابالغی کا دور ہے، اور پھر اس کے بعد پوری زندگی جس وے پر یہ چلے اور جس فکر اور شعور کے ساتھ، اور پھر آخر وقت تک جس طرح حق کے لیے یہ کھڑے ہوئے اور کٹ مرے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ کی صحبت کتنی کمال کی چیز تھی۔
کہ ان کی صحبت میں کوئی بچہ بھی پہنچ گیا تو پوری زندگی ایمان کے راستے سے وہ بھی نہیں ڈگمگا سکا۔ یہ تھا اصل کمال۔ کوئی مثال ہی نہیں ہے دنیا میں کہ نبی کی صحبت میں کوئی آ کے رہا ہو اور پھر اس کو دنیا نے خراب کر دیا ہو، ایسے مثال نہیں ہے۔ اس لیے آج رمضان المبارک ہے، جن مقدس ہستیوں کا میں نے ذکر کیا وہ ساری اپنی منزل کی طرف پہنچی اور کامیاب طریقے سے، اور زمانے پر صدیوں تک انہوں نے اپنے بہترین اثرات نسلوں تک چھوڑ دیے، کہ آج 15ویں صدی میں بھی میں ان کا ذکر کرنا سعادت سمجھتا ہوں۔ حالانکہ ان 1400-1500 سال میں دنیا میں کتنے فاتح گزرے، کتنے تاجر، کتنے خطیب، کتنے ادیب، کتنے حسین اور جمیل، کتنے نامور اور محجبین قسم کے لوگ گزرے، لیکن ان کو ہم نہیں جانتے۔ آج ہم منبر پر بیٹھ کر ان کے تذکرے نہیں کرتے، لیکن ہم 1400 سال پیچھے مکہ اور مدینہ کی سرزمین پر جو مقدس لوگ گزرے، ہمیں ان کی تاریخیں بھی یاد ہیں کہ وہ پیدا کب ہوئے اور مرے کب تھے۔ ہمیں وہ کیفیات بھی یاد ہو گئیں، ان کی زندگی کے واقعات ہمارے سامنے ایسے ہیں جیسے آج کل ہو رہے۔ تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ وہ باکمال لوگ تھے جنہوں نے اپنے آپ کو ذمہ دار بنایا اور ذمہ دار بن کر دکھایا، اور اپنی اولادوں کی تربیت بھی ایسی کی جو ایک مسلمان کے گھرانے میں ہونی چاہیے۔ صرف خود کلمہ نہیں پڑھا کہ میں ذاتی طور پر تو بدل جاؤں گا لیکن میرے گھر کی کوئی گارنٹی نہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سارے کہیں رضی اللہ عنہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ رسول کریم علیہ السلام کی رفاقت میں نکاح کے بعد 24 سے 25 سال تک سیدہ خدیجہ بحیثیت بیوی کے رہیں۔ اب ظاہر بات ہے جتنا یہ اللہ کے رسول کو سمجھ سکتی تھی اتنا کوئی اور نہیں، کہ ہم لوگ بھی جب گھر سے باہر آتے ہیں تو بن ٹھن کے آتے ہیں، لوگوں کو اچھے اخلاق سے ملنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ ہمارے متعلق اچھی رائے بنائیں، لیکن گھر کی زندگی میں بیوی کے ساتھ رویہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ماتھے پہ بل، لڑائی جھگڑا، گالم گلوچ، ہر وقت اس کو کوسنا، کیونکہ مکمل وقت تو زیادہ وہاں گزرتا ہے تو بیوی بہتر سمجھتی ہے کہ میرا خاوند کس کیٹیگری کا ہے۔ لوگوں کو ہم باہر دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اس کو دھوکہ نہیں دیا جا سکے گا اتنی لمبی زندگی میں، کہ ہم نے چند دن رہنا ہو تو ہم بتکلف اپنے آپ کو کچھ اور پیش کریں گے جو ہم نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ جہاں پوری زندگی گزرنی ہے اور زندگی کے مختلف حالات آنے ہیں اور صبر کا مظاہرہ بھی کرنا پڑے گا، برداشت بھی کرنا پڑے گا، بہت کچھ ہمیں کرنا پڑے گا جو عام حالات میں نہیں کرتے، اور پھر ہم جب وہاں ایسے نہیں ہوں گے تو وہ بہتر جانے کی کہ یہ کیسا شخص ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے نبی کو 40 سال تک تو باہر کے لوگوں نے دیکھا، لیکن سیدہ خدیجہ نے گھر کی زندگی میں آپ کو دیکھا، اور 25 سال تک کہ جب ان کا نکاح ہوا میرے نبی کے ساتھ، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 25 سال، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تھی 40 سال۔ اس سے پہلے ان کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں، ایک خاوند کا انتقال ہوا اور اس سے بھی آپ کی اولاد تھی، 2 بیٹے اور 1 بیٹی، اور پھر دوسرے خاوند سے بھی ان کی شادی ہوئی اور بعض نے لکھا علیحدگی ہو گئی۔ یہ بہت مالدار اور بڑے خاندان کی خاتون تھے۔ ان کے والد زمانہ جاہلیت میں ایک جنگ میں قتل ہو گئے اور وراثت میں بہت مال ملا اور کاروباری گھرانہ تھا، تو ساری ذمہ داری اس خاتون پر آ گئی، اور پھر یہ لوگوں سے تجارتی کام لیتی اور ان کو معاوضہ دیتی، یعنی ان کا مال تھا، اور مارکیٹ میں جو تاجر یا غلام یا ایسے لوگ کاروبار سمجھتے ہیں
ان کو وقتاً فوقتاً موقع دیتی کہ آپ اس سے کاروبار کریں، اتنا حصہ آپ کا اور اتنا میرا۔ چونکہ ایک خاندانی اور معزز خاتون تھیں اور گھر کی زندگی میں رہ کر اپنے کاروبار کو چلایا، اور پھر اس کاروبار کو اتنی ترقی دی کہ آپ کے والد کی جو میراث تھی اس سے کئی گنا زیادہ دولت میں آپ نے اضافہ کیا۔ حتیٰ کہ تاریخ میں لکھا ہے اور سیرت نگاروں نے اس بات کو درج کیا ہے کتابوں میں کہ آپ قبیلہ قریش میں سے تھیں، اور قریش کے بڑے بڑے تاجر تھے جن کے قافلے یمن اور شام میں گرمی اور سردیوں کے حساب سے سفر کرتے، یہاں سے مال خرید کر ان ملکوں میں بیچتے، اور ان ملکوں سے جو یہاں کی ضرورت تھی وہ خریدتے اور لا کر مکہ کی منڈیوں میں بیچتے۔ اور پورے قریش کے قبیلے کے جتنے سردار تھے ان کا جتنا بھی مال تجارت تھا وہ مجموعی طور پر جمع کیا جائے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ کا اکیلے ان کے برابر تھا۔ یہ مکہ کی سب سے امیر عورت تھیں، اور ان کے پورے پورے قافلے الگ چلتے تھے جو ان کا مال لے جا کر یمن اور شام میں پہنچتے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخصیت کا مکہ کے ماحول میں اور اپنے خاندان پر کتنا گہرا اثر تھا کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی، مکہ کی سب سے امیر عورت تھی، اور پورے قریش کے تجارتی مال کی برابری جتنا مال ان کا اکیلے ہوتا تھا، ان کی برابری میں کسی کی تجارت نہیں تھی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اتنی جہان دیدہ، معاملہ فہم اور باتوں کو اچھی طرح سمجھنے والی، اب ایسی خاتون جب میرے نبی کے ساتھ نکاح میں آئے گی اور 25 سال تک اس رسول کو دیکھے گی کہ یہ کیسا بندہ ہے، تو یقیناً اس خاتون کی جو گواہی ہے وہ سب سے بڑی ہوگی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، میں اس لیے یہ سارا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ سیدہ خدیجہ 2 خامدوں کے گھر سے ہو کر اب یہ فیصلہ کر چکی کہ میں نے شادی نہیں کرنی۔ بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آتے تھے لیکن آپ انکار کر دیتی کہ میں نے نہیں کرنا، حتیٰ کہ اپنے خاندان سے کزن کا رشتہ، پورا خاندان ایک طرف کھڑا ہے کہ یہ شادی آپ کریں۔ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ میں اور شادی نہیں کرنا چاہتی، میرے جو بچے ہیں میں انہی کی تربیت کروں گی، بس مجھے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک دن زندگی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے کہ سیدہ خدیجہ کو ایک شخص آ کر بتلاتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں جتنے بھی تجارت کرنے والے تاجر ہیں ان میں ایک شخص ہے، نوجوان لڑکا ہے، 24-25 سال کے قریب عمر ہے، اور وہ بھی قریش ہے، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ کئی سفر تجارت کے کر چکے ہے اور تجارتی معاملات کو خوب سمجھتا ہے کہ سودا کیسے کرنا ہے، کیسے بیچنا ہے، اور کئی لوگوں کے ساتھ مکہ میں اس نے معاملات کیے، اور ہر طرف سے اس کی آواز 100% آ رہی ہے کہ یہ بندہ سب سے اچھا ہے، امانت دار، سچا، اور اس کے بعد راست باز، اور معاملات میں اتنا کھرا ہے کہ کوئی تاجر ایسا نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ نے جب یہ بات سنی، چونکہ یہ ایک مکہ کے بڑے خاندان کی خاتون تھی اور اس خاندان کا نام تھا اسد بن عبد العزا، یہ قریش کے ان بڑے خاندانوں میں سے تھا جن کو زمانہ جاہلیت میں 10 قسم کے عہدے خاندانوں میں تقسیم تھے بحیثیت قوم کے، کہ اس خاندان کے پاس یہ ذمہ داری، اس کے پاس یہ ذمہ داری۔ تو ان کا جو خاندان تھا اس کے پاس مشورے کی ذمہ داری تھی کہ جب قومی معاملات بنتے اور قبائل مشورہ چاہتے تو ان کے خاندان میں ان کے چچا، ان کے والد کے پاس آتے تھے، اور وہ جو مشورے دیتے اس کے مطابق یہ لوگ چلتے تھے۔ تو ان کے خاندان کو ایک بڑی حیثیت حاصل تھی مکہ مکرمہ میں، اور سیدہ خدیجہ اس خاندان کی عورت ہے۔ اور میں اگلی بات بھی عرض کر دوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کسی شخص نے یہ خبر دے دی کہ محمد نام کا ایک نوجوان ہے اور تجارت با کمال جانتا ہے اور فراڈ اس میں نہیں، دھوکہ نام کی چیز نہیں ہے اور جھوٹ بالکل نہیں بولتا، اور آج تک جن لوگوں نے بھی تجارت کی ہے وہ سارے تعریف کر رہے ہیں، حتیٰ کہ کتابوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص جس کا نام قیس بن صائب تھا اس کے ساتھ ایک تجارتی معاملہ چلا، آپ علیہ السلام نے کو بہت عرصہ اس کے ساتھ تجارت چلتی رہی، اس نے ایک دن یہ جملہ بولا کنت شریکی فی الجاہلیہ، کہ اسلام کے آنے سے پہلے جاہلیت کے دور میں آپ اور میں کاروبار میں شریک رہے، اور اگلی بات اس نے کیا کی، اس نے کہا کہ آپ بہترین شراکت دار ہیں، لا تمہاری، آپ نے کبھی بھی مجھ سے جھگڑا نہیں کیا اور نہ آپ جھگڑا کرتے ہیں، اور ولا تداری، اور آپ باس مباسا تکرار بھی نہیں کرتے، یعنی آپ اتنا ایزی اس ماحول کو لیتے ہیں کہ اگلے بندے کو پریشانی نہیں ہے، نہ آپ نے معاملات میں کبھی جھگڑا کیا، نہ باس و تکرار کی، نہ آپ نے کبھی گڑبڑ کی، اور آپ بہترین کاروباری آدمی ہیں۔ یہ قیس بن صائب نے آل مکہ کو یہ بات بتائی کہ میں نے آج تک جتنے لوگوں سے کاروبار کیا لیکن میں نے اس نوجوان سے بہترین تاجر کوئی نہیں دیکھا۔ اب وہ آپ کے کردار کی وجہ سے آواز ہر طرف جاتی تھی، تاجروں میں آپ کا ایک نام اٹھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن ابی الحمصا ایک شخص تھا مکہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تجارتی معاملہ تھا، اس نے کچھ پیسے دینے تھے اور وہ کہنے لگا کہ آپ ٹھہر جائیں، میں گھر سے پیسے لے کر آتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام انتظار میں، اور وہ اللہ کا بندہ گیا اور بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں رہا کہ میں کسی سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ 3 دن بعد اس کو اچانک خیال آتا ہے کہ میں نے تو محمد بن عبداللہ کو کہا تھا کہ آپ انتظار کریں، میں امانت لے کے آتا ہوں، اور اللہ جانتا ہے میں تو بھول گیا۔ 3 دن بعد وہ اپنے گھر سے پیسے اٹھا کے بھاگا، جہاں رسول اللہ کو چھوڑ کر گیا تھا، واپس آیا تو میرے نبی اسی مقام پر اس کے انتظار میں تھے، اور اس نے کہا معذرت مجھے تو یاد ہی نہیں رہا، آپ نے اتنا فرمایا اللہ کے بندے بڑی مشقت میں تو نے مجھے ڈال دیا ہے، بہت تکلیف کے مرحلے سے گزرا ہوں، اس سے آگے کوئی جملہ نہیں بولا۔ تو ان لوگوں نے معاشرے میں آپ کی تعریفیں کی، لوگوں کو بتایا، گلی گلی محلے محلے میں رسول اللہ کی ان خوبیوں کو لوگ سننے لگے۔ باقی جتنے تاجر تھے ان کا سورج غروب ہو رہا ہے اور میرے نبی کا نام روشن ہو رہا ہے۔ این اس کیفیت میں مکہ کی سب سے بااثر اور مالدار خاتون، جن کا کاروبار کئی ملکوں تک تھا، مشرق وسطیٰ کے ممالک میں جن کے قافلے چلتے اور منڈیوں پہ ان کا راج تھا، ان تک یہ بات پہنچ گئی۔ اس نے اپنے غلام کو ایک پیغام دیا کہ اس نام کا ایک نوجوان ہے، ان کو بلا کر لے آئیں، میں ان کو اس دفعہ موقع دیتی ہوں کہ یہ میرا مال ہے بہت زیادہ اونٹوں پہ لدا ہوا، یہ یہاں سے چلے جائیں ملک شام میں اور کاروبار کریں، اور اگر یہ میرے بزنس میں آ جائیں تو میں جتنا اور لوگوں کو دیتی ہوں اس کا دگنا کمیشن یا اس کا ڈبل اجرت میں ان کو دے دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، انہوں نے بات کی، آپ نے فرمایا مجھے قبول ہے، اور یہ وہ تجارتی معاملہ ہوا جو سب سے پہلے میرے نبی نے کیا، اور اس کو شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں مزاربت، کہ مال حضرت خدیجہ کا ہے اور کام رسول اللہ نے کیا ہے، مال ان کا نہیں ہے۔ اگر دونوں طرف سے مال ہو اس کو شراکت کہتے ہیں، ایک طرف سے مال ہے اور ایک طرف سے کام ہے، اس کو مزاربت کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا، آپ تو جو کماتے گھر کا نظام چلاتے، اس لیے آپ نے خود کوئی پیسہ نہیں ڈالا، لیکن آپ تجارت کو کمال طریقے سے سمجھتے تھے۔ حضرت خدیجہ نے آپ کا چناؤ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے چلے، ایک پورا قافلہ تھا اور حضور کو اس قافلے کا انچارج بنایا گیا۔ سیدہ خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ حضور کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کو تنہائی میں کہا کہ نظر بھی رکھنا،
ان کے حالات احوال کو دیکھتے رہنا۔ اب میسرہ ایک خدیجہ کے گھر کا آدمی ہے، ان کی ملکیت میں ان کا غلام ہے، ان کا وفادار ہے، اور کاروبار کو بھی بہت سمجھنے والا ہے، اور حضور سے پہلے وہ ان کا بزنس کرتا بھی رہا ہے۔ تو میسرہ بھی سفر میں ساتھ ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام جب وہاں پہنچے، آپ نے جس کمال طریقے سے سچائی اور دیانت سے مال بیچا اور پھر وہاں سے جو خریدا مکہ میں لا کر بھیجا، واپس آ کر میسرہ نے سارے راستے کے حالات بتائے، آپ کی ذاتی اوصاف، کاروبار کا طریقہ، آپ کی سچائی، آپ کی راست بازی، آپ کی امانت داری اور آپ کا سب سے منفرد ہونا۔ اور عجیب بات یہ کہ جب آپ وہاں پہنچے تو وہاں کے تاجر بھی آپ کو جانتے تھے، سب سے بڑھ کر تاجر آپ کی طرف بھاگے۔ آپ نے مال فوراً بیچا اور یوں کھڑے کھڑے بک گیا، چونکہ آپ کا شام کی منڈیوں میں بھی ایک نام تھا کہ مکہ کا ایک تاجر ہے جس میں فراڈ کوئی نہیں ہے، جو صرف سچائی اور امانت پہ چلتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا، جو سودا دکھاتا ہے وہی دیتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام کے وہ انتظار میں تھے اور آپ نے فوراً بیچا۔ باقی تاجر کھڑے ہوتے اور دنوں تک بیچتے رہتے، لیکن آپ کے ساتھ یوں نہیں ہوا، اس لیے کہ قوم کا اعتماد آپ کے اوپر ہو گیا۔ اللہ نے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے، اور وہ مال جب بیچا اس میں بھی بہت فائدہ ہوا۔ پھر وہاں سے کیا خریدنا ہے وہ آپ نے اپنی اس اندر کی استعداد اور لیاقت کے ساتھ، اپنے دماغ کی صلاحیت کے ساتھ مال خریدا۔ اور کیسے خریدا یہ بھی میسرہ نے سب کچھ دیکھا کہ پہلے والے تاجر بھی کیا کرتے میں دیکھتا تھا، اور آج یہ شخص کیسے کر رہے یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ اور میسرہ خود بہت حضور کے اس رویے سے، آپ کی باتوں سے، آپ کے معاملات سے متاثر ہو رہے کہ ایسا تاجر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اب آپ نے جو مال وہاں سے اٹھایا، ادھر مکہ میں قدم رکھا، بس مارکیٹ میں پہنچنے کی دیر تھی، بیوپاری ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، بس آپ جو بول دیتے لوگ اس پہ اعتماد کر جاتے، کوئی بحث و تکرار نہیں ہوتا کہ یہ شخص جو ہوتا ہے وہی بولتا ہے، اس کے خلاف کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ابھی حضرت خدیجہ کے پاس نہیں پہنچے حساب کتاب کے لیے یا جواب کے لیے، لیکن غلام میسرہ پہلے پہنچا۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات بھی دیکھی کہ یہ شخص جب چل رہے اور دھوپ ہے بہت زیادہ اور عرب کی سرزمین تپی ہوئی ہے اور پسینے نکل رہے ہیں، لیکن میں اس بات سے حیران ہوں کہ اس وقت بھی آسمان پر ایک بادل ہے جو اس شخص پر سایہ کر کر کے ساتھ چل رہا ہے، اور اللہ کی کوئی ایسی رحمت دیکھتا ہوں میں نے اس کے علاوہ کبھی نہیں دیکھی۔ اور پھر وہاں کیا تھا وہ بھی بتایا، یہاں کیا ہے یہ بھی بتایا۔ تو حضرت خدیجہ حیران ہو گئی کہ یہ تو عام تاجر نہیں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اللہ واپس آئے، آپ نے آ کر سارا سامنے رکھ دیا کہ کیا کھویا اور کیا پایا۔ خدیجہ خوش تھی کہ آپ کے سفر میں سب سے زیادہ ہمیں نفع ہوا، اور انہوں نے وعدے کے مطابق دگنا اجرت عطا کر دی جیسے طے کی تھی۔ بس اللہ کے رسول چلے گئے، اور اس دوران مختلف وقتاً فقتاً معاملات ہوئے۔ حضرت خدیجہ کی نظر آپ پر ٹک گئی۔ ابھی 3 مہینے گزرے تھے کہ آپ کے اس معاملے نے حضرت خدیجہ کے دل کی زندگی کو بدل دیا، کہ حضرت خدیجہ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے محمد کے ساتھ مال کی شراکت اب نہیں کرنی، میں نے محمد کے ساتھ اپنی زندگی کی شراکت کرنی ہے۔ تو سیدہ خدیجہ نے فوراً پیغام بھجوایا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کہاں مکہ کے وہ رئیس جو ان کے گھروں کے دروازوں چوکھٹوں پہ پھر پھر کے فارغ ہو گئے، لیکن سیدہ خدیجہ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی، اور کہاں یہ مکہ کا غریب شخص، یہ ہے وہ کردار جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ میرے رسول ہر عمر میں ایک ذمہ دار ثابت ہوئے، بچپن میں، جوانی میں، بڑھاپے میں، زندگی کے ہر دور میں آپ جس مسند پر آئے، آپ سے بڑھ کر کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کر سکا، اور اس چیز نے صرف خدیجہ کو نہیں زمانے کے تاجروں کو قدموں میں گرا دیا، ملک کے بادشاہوں کو آپ کا غلام بنا دیا، قبائل کے سرداروں کو آپ کے غلامی میں بٹھا دیا، اور مکہ کے رئیسوں کو آپ کا کلمہ پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ یہ وہ کردار مصطفیٰ ہے جو آج ہمیں اپنا
بنانے کی ضرورت ہے۔ صرف باتوں سے اسلام نہیں پھیلا، رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے۔ اور آپ تجارت کے میدان سے اٹھے اور پھر پورے عرب پر آپ چھا گئے۔ شاید ہی کوئی بڑا تاجر ہو جو پھر آپ کے قدموں میں آ کے نہ گرا ہو۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسلام کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے۔ ہم صرف نماز کی حد تک مسلمان نہیں، جب بازار میں ہوں ہمیں سوچنا ہے کہ ہم وہاں بھی مسلمان ہیں۔ ہم دھوکہ کیوں دیں؟ ہم جھوٹ کیوں بولیں؟ ہم فراڈ کیوں کریں؟ ہم جھوٹی قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ ہم لوگوں کو بیوقوف کیوں بناتے ہیں؟ کیا اس ساری تگ و دو کا مقصد صرف 2 پیسے فالتو کما لینے؟ کیا دنیا کی حقیقت ہمیں رسول اللہ نے نہیں بتائی کہ یہ سب کچھ پچھلے لے لیں گے، تمہارے ہاتھ میں اعمال کے سوا کچھ نہیں جائے گا، یہ جتنا کچھ کرو گے یہی کچھ آگے تمہارے ساتھ جائے گا، لیکن جو یہاں کماؤ گے یہ تمہارے ساتھ کوئی نہیں جانا۔ اس لیے میرے رسول نے جو کہا ہے اس سے پہلے عمل میں کر کے دکھایا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ متاثر ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے اپنا فیصلہ خود نہیں کرنا تھا، آپ سمجھتے تھے کہ میرے خاندان کے بڑے جناب ابو طالب میرے چچا ہیں، ان بڑوں کی موجودگی میں میں اپنے رشتے کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ تھی میرے رسول اللہ کی سوچ۔ آج کے اس جدید ماڈرن دور نے بچوں بچیوں کو بے حیا بنایا ہے اور وہ اپنے لیے خود رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں، اور اگر ماں باپ نہ مانے تو بچے بچیاں گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، اور پھر ایسا دور بھی کہ جس میں کوئی بڑوں کا حیا نہیں اور مقابلے میں ایک دوسرے کے۔ لیکن میرے نبی سمجھدار بھی تھے، اس کے باوجود خود فیصلہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ میں اپنے چچا ابو طالب سے پوچھوں گا جنہوں نے بیٹے کی حیثیت سے پالا، 8 سال کی عمر میں لیا، آج 25 سال ہو گئی، اور اپنی حقیقی اولاد کو ابو طالب اپنی چرپائی میں جو چھوٹے بچے تھے اپنے ساتھ نہیں سلاتے، لیکن اس یتیم بھتیجے کو اپنے بستر پر اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ اس قدر محبت تھی حضرت ابو طالب کو میرے پیغمبر کے ساتھ، اور رسول اللہ بھی بے پناہ محبت کرتے تھے حضرت ابو طالب سے، اور سارا مکہ ان کا احترام کرتا تھا۔ وہ بڑے شریف سردار تھے اور ان کے سفید بال اور بڑھاپا تھا ان پہ، اور مکے کے تمام سردار حضرت ابو طالب کے سامنے سر جھکا دیتے تھے، ہر قبیلہ ان کے سامنے جھکتا تھا، اور مکہ کے فل سردار غربت کے باوجود جناب ابو طالب تھے۔ اس لیے رسول اللہ آئے، کہا چچا جان اس طرح کا ایک معاملہ ہوا ہے اور وہ عورت مجھ سے شادی چاہتی ہے۔ بس انہوں نے سنی، بات چیت سننے کے بعد انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کا احسان ہوگا کہ آپ اس رشتے کو قبول کریں۔ اور خدیجہ کے معاملے میں بھی مکہ میں ایک اچھی آواز تھی کہ وہ بڑی خاندانی عورت ہے، تو جناب ابو طالب نے ہاں کر دی، اور نکاح کا خطبہ بھی جناب ابو طالب نے پڑھا۔ اس وقت تک میرے نبی پر وحی نہیں آئی، یہ اس سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں۔ خلاصہ یہ نکلا اب یہ شادی ہو گئی، اور اب حضرت خدیجہ کا گھر تو مال سے بھرا ہوا ہے، اتنا مال، اتنی بڑی کوٹھی، اتنا جائیداد اور سونا، تو رسول اللہ کا نکاح ہو گیا۔ اب کتابوں میں لکھا ہے میرے نبی اپنی ذات کے اندر ایک سادہ شخص تھے، آپ نے کبھی تکلف نہیں کیا، آپ وقت کے بادشاہ بھی بنے، مکہ اور مدینہ پہ حکومت تھی، لیکن آپ کی زندگی کا وہ لباس، آپ کا کھانا پینا، عام لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنا، راستے میں چل رہے ہیں کوئی بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا بیٹا بات سننا، آپ وہیں سائڈ پہ کھڑے ہو کے اس کی باتیں سن رہے ہیں، جب تک وہ خود نہیں ہٹی آپ کبھی نہیں ہٹے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں اتنا بڑا بندہ ہوں، میں راستے میں کیسے کھڑے ہو کے تمہاری بات سنوں۔ اور اگر کبھی کوئی غلام یا غریب اس وقت بھی آیا، آپ نے ہمیشہ اس کے دامن کو بھرا ہے، یعنی دنیا میں رہ کے آپ دنیا سے باہر تھے۔ تو آج کوئی جوڑ نظر نہیں آ رہا، ایک طرف فقر کا بادشاہ ہے اور ایک طرف عمارت کی ملکہ ہے، پیسہ اور دولت ہے، تو آج یہ فقر کا بادشاہ رات اس گھر میں کیسے گزارے گا کہ مکہ میں تو اتنے غریب لوگ بیٹھے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کا کچھ نہیں، اس شخص کو مخمل کے گدے پہ نیند کیسے آئے گی؟ یہ تھی میرے رسول کی وہ ایک سوچ۔ لیکن نکاح تقدیر سے ہوا، خدیجہ بیوی بن گئی، میرے نبی اب وقت آیا، آپ گھر میں قدم نہیں رکھ لے۔ خدیجہ کہنے لگی آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہا میرا اور اس دولت کا کوئی جوڑ نہیں ہے کہ اس گھر میں کیسے میں رہ سکتا ہوں جہاں دولت کی ریل بیل اتنی ہے، اور مکہ میں کتنے کمزور لوگ ہیں جن کو میں دیکھ رہا ہوں، اور میرے دل میں ایک درد ہے، میں کیسے یہ چیزیں اپنے لیے برداشت کر سکتا ہوں؟ سیدہ خدیجہ نے کہا کہ میں آپ پر قربان، میرا مال بھی آج کے بعد آپ کا ہے،
میری جان بھی آپ کی ہے، یہ مال اب میرا نہیں، یہ سارا مال میں آپ کو ہدیہ کرتی ہوں، آپ جس طرح چاہیں اس کو خرچ کریں۔ تو میرے نبی نے وہ مال جب خدیجہ نے ہدیہ کر دیا اس محبت میں، آپ نے اس کے بعد غریبوں میں بانٹنا شروع کیا مختلف اوقات میں، اور آپ کے دل کو سکون آتا رہا۔ اور پھر یہی وہ مال ہے، وہ گھر ہے جو حضور کو حضرت خدیجہ سے آیا، اور جب ان کا انتقال ہوا، آپ نے ہجرت کرنی تھی، تو یہ سارا مال و منال مکہ کے لوگوں نے قبضے میں لے لیا، اور آپ صرف جسم کے کپڑوں میں مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے۔ دنیا میں ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ آج لوگ جائیداد اور پلاٹ کے لیے قتل کر دیتے ہیں، رسول اللہ چاہتے تو کھڑے ہو جاتے، اپنے نوجوانوں کو ٹکرا دیتے کہ ہماری جائیدادوں پہ تم مکے والے قبضہ کیسے کر سکتے ہو، لیکن آپ نے لوگوں کو بتایا مال پر تم نے لڑنا نہیں، تم نے مال والے رب کی عزت کے لیے لڑنا ہے۔ میں سوچیں چینج کر چکا ہوں، اس لیے مال کو چھوڑ دینا ہے، یہ ظالم ہے، اپنے ظلم کا حساب دیں گے، تم مظلوم ہو، ایک وقت آئے گا قدرت اپنی مدد اتار دے گی۔ اس لیے میرا کوئی ساتھی مال اور مکان کے لیے مزاحمت نہ کرے، چونکہ ہم اسلام کے لیے کھڑے ہیں، یہ کفر اور اسلام کا مارکا ہے۔ اگر تم یہاں مال کے لیے جھپٹو گے تو پھر اللہ کی مدد رک جائے گی، اللہ قربانی دیکھنا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیزوں میں عرض کرتا ہوں، اب یہ عورت 25 سال میرے نبی کے ساتھ رہی، 25 سال جب گزرے تو اب 25 سال رہی، لیکن ابھی 15 سال گزرے تھے کہ میرے نبی کو وحی آنے سے پہلے سچی خوابیں آنے لگیں۔ حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ رسول اللہ کو جو رات کو خواب آتی وہ صبح کی روشنی کی طرح واضح ہو جاتی، یعنی اس کی تعبیر ظاہر ہو جاتی، ہر خواب سچی ہوتی۔ آپ نے فرمایا سچی خوابیں نبوت کا 46واں حصہ ہیں، اور آپ کو پہلے اللہ خوابوں میں بشارتیں دے رہے، جو خواب آپ دیکھتے وہ سامنے ہو جاتی اور سچ ہو جاتا۔ ایک تو یہ مبشرات کا سلسلہ شروع ہوا، پھر اس کے بعد آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، یعنی آپ چاہتے تھے لوگوں سے ہٹ کر میں خلوت میں جاؤں، اللہ اللہ کروں، دنیا میں رہ کر لوگوں کے اندر آپ کا دل خوش نہیں۔ اب اس وقت ایک ایسا دور آیا جب آپ خلوت کی طرف چل پڑے۔ اب آپ نے حضرت خدیجہ کو کہا کہ مجھے آپ تھوڑا بہت کھانا دے دیا کریں، میں چند دن کے لیے غار میں جاؤں گا، اور وہاں جا کر چونکہ گھر میں اللہ نے وسعت دی ہوئی تھی، تو وہاں جا کر میں اللہ اللہ کروں، چند دن بعد واپس آؤں گا۔ یہ دراصل اللہ جن لوگوں کو قریب لانا چاہتا ہے ان کی طبیعتوں پہ یہ کیفیات آیا کرتی ہیں۔ پھر آپ غار میں مراقبے میں گئے اور چند دن گزرے کہ یک دم وہاں حضرت جبریل آ گئے، ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اقرا، آپ پڑھیں۔ آپ نے دیکھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیا پڑھوں؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے فوراً آپ کو اپنے سینے سے لگا کے زور سے دبایا اور بڑے زور سے دبایا۔ اب جب چھوڑا کہنے لگے اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں۔ انہوں نے پھر سینے سے لگایا تو جبریل نے اپنے سینے سے لگا کے زور سے دبایا تاکہ یہ دل اور سینہ تحمل کر جائے آسمان کی وحی کا، لیکن حضور کو علم نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری۔ جب چوتھی مرتبہ سینے کو چھوڑا اس وقت کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں، اس اللہ کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے آپ کو اور جس نے عزت دی، جس نے قلم کے ساتھ علم عطا کیا اور لکھنا سکھایا، یعنی اس طرح کی باتیں 5 آیتیں۔ اب اللہ کے رسول پڑھنے لگ گئے، فرشتہ غائب ہو گیا، حضور وہاں سے نکلے سیدھا حضرت خدیجہ کے گھر میں۔ آپ کے دل پہ خوف کی کیفیت تھی کہ یہ غار میں کیا واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ، میرے علم میں نہیں ہے۔ اتنے زور سے اس شخص نے دبایا ہے اور آپ کو بخار چڑھا اور سردی لگ گئی۔ آپ جب گھر میں پہنچے حضرت خدیجہ کو کہنے لگے زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل ڈال دو، سردی بہت زیادہ ہے، بخار بہت ہو گیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا خدیجہ میں اپنی جان کا خوف محسوس کرتا ہوں، خواب میں نے غار میں دیکھا کوئی ایک شخصیت آئی اور مجھے اپنی جان کا ڈر ہے کہ کہیں میری جان ختم نہ ہو جائے، اللہ جانتا ہے وہ کون ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ نے اس وقت تاریخی جملے بولے، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس خاتون نے 15 سال گزار لیے میرے نبی سے، میرے نبی کو سب سے زیادہ یہ خاتون دنیا میں جانتی ہے کہ آپ کیسے ہیں۔
اب اس وقت حضرت خدیجہ کہنے لگی واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ نے کبھی رشتہ داریوں کو توڑا نہیں ہے، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرتا، وتحمل الکلّ، اور جو لوگ اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے آپ ان کا بوجھ اپنے سروں پر لے لیتے ہیں، ان غریبوں کا سہارا بن جاتے ہیں، اور اس طرح کے لوگوں کو اللہ کبھی گراتا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد وتکسب المعدوم، اور جو بالکل کمائی نہیں کر سکتے، جن کا کوئی ذریعہ معاش نہیں، آپ خود تجارت کر کے پیسہ کما کے آپ ان کے گھروں میں چولہا جلا رہے ہیں، وتقر الضیف، اور آپ سے زیادہ مہمان نواز میں نے کوئی نہیں دیکھا، جب گھر میں مہمان پہنچا آپ دیدہ دل فرش راہ ہو گئے، اور اس قدر مہمان نواز ہیں، اور یہ ساری باتیں وہ کر کے کہنے لگی آپ میں یہ خوبیاں میں دیکھ چکی ہوں، آپ کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ مطمئن ہو جائیں۔ اور اس وقت حضرت خدیجہ کہنے لگی آپ آرام کریں، میں آپ کو اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاؤں گی، جو بوڑھے ہیں اور تورات لکھتے ہیں اور پھر اس کو بیچ دیتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور آگے بیچ دیتے ہیں، وہ بڑے عالم ہیں، وہ بہتر بتا سکیں گے یہ غار میں کون آیا ہے۔ اب خدیجہ جب لے کے چلی اور وہاں پہنچی اور ان کے سامنے کہا یہ آپ کا بھتیجا ہے، اور یہ واقعہ ذرا سنیے، ورقہ بن نوفل بہت بڑی عمر کے آدمی تھے اور بڑھاپے کی آخری منزل پہ تھے، تورات انجیل کے عالم تھے، آسمانی کتابوں کو جانتے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ اللہ کے رسول نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب وہ کہنے لگے اچھا یہ تیرے ساتھ ہوا ہے کہ غار میں کوئی آیا اور یہ جملے بولے؟ کہا جی ہاں۔ کہا پھر سن لو، یہ وہی فرشتہ آپ کے اوپر اللہ نے بھیج دیا ہے جو حضرت موسیٰ پر وحی لے کر آیا کرتا تھا، آج سے اللہ نے آپ کو نبوت کی ذمہ داری عطا کر دی ہے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوں جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی اور میں آپ کی ساتھ کھڑا ہو کے پوری طاقت کے ساتھ آپ کا ساتھ دوں۔ میرے نبی نے فرمایا مجھے لوگ مکہ سے نکالیں گے، میں نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ جو پیغام موسیٰ نے دیا تھا تو قوم نے رد عمل دیا، یہ وہی پیغام ہے، اور جس نبی نے دیے تو قوم مقابلے میں کھڑی ہو گئی اور پھر ہجرت کرنی پڑی ہے، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس وقت رسول اللہ کو حضرت خدیجہ نے، اب میرا تصور جب نبی نے آ کر سب سے پہلی خبر جناب خدیجہ کو دی ہے کہ یوں ایک شخصیت آئی، اور خدیجہ ہی نے دنیا میں سب سے پہلے ورقہ کی زبان سے سنا کہ یہ جبریل امین ہے، اور وہیں خدیجہ کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ رسول امین بن چکے ہیں، یہ صرف میرا خامند اور تاجر نہیں ہے، اس پر تو وہی آ چکی ہے۔ تو اس لیے یہ خدیجہ ہی اس کائنات کی پہلی عورت ہے جو سب سے پہلے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے نبی پر ایمان لائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صدیق اکبر کو بھی بعد میں پیغام پہنچا ہے جب رسول اللہ نکلے اور جا کر ان سے ملے، لیکن خدیجہ تو پہلی ہے جن کو سب سے پہلے بتایا، اس لیے میرے نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والی ان کی بیوی ہے، اور بیوی بھی وہ جو سمجھدار، جو تاجرہ، جو رئیسہ، بڑے خاندان والی، 15 سال آپ کے ساتھ رہ چکی۔ تو پھر جب خدیجہ جیسی عورت ایمان لانے میں دیر نہیں کر رہی، اس سے معلوم ہوتا ہے خدیجہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں جتنے مرد ہیں رسول اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے، میری گواہی سے بڑی گواہی کوئی نہیں۔ اس لیے میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں خدیجہ کے ایمان لانے نے رسول اللہ کے مرتبے کو دنیا میں سب سے نمایاں کیا، اور رسول اللہ پر سب سے پہلے ایمان لانے میں اللہ نے خدیجہ کے مرتبے کو واضح کیا۔ اب آخری بات کرتا ہوں، حضرت خدیجہ اس کائنات کی وہ عورت ہیں کہ جن کو براہ راست اللہ نے آسمانوں سے اپنا سلام بھیجا۔ 10 رمضان نبوت کے 10ویں سال میری اور آپ کی یہ عظیم ماں سیدہ خدیجہ اس دنیا سے گئیں۔ اس مناسبت سے آج میں لازم سمجھتا تھا کہ آپ کو اپنی ماں کا تعارف کراؤں کہ وہ کس قدر بلند تھی، کس قدر ایمان میں مضبوط تھی، کس قدر اچھے لوگوں کا انتخاب کرنا پسند کرتے تھیں، اور کس طرح انہوں نے رشتے کا انتخاب کیا، اور کس طرح اپنے لیے پاکیزہ شوہر کو چنا۔ آج ہماری عورتوں کے لیے خدیجہ ایک مثال ہے، کاش کہ ہم ان کو پڑھیں اور ان کی زندگی کو دیکھیں۔ بالکل آخری جملہ، جب بدر کی لڑائی ہوئی
کافر قیدی بنے۔ ابو العاص بن ربی رسول اللہ کے جو داماد تھے، حضرت زینب کے خامن، جو حضرت خدیجہ کی سب سے بڑی بیٹی اور رسول اللہ کی بھی، وہ گرفتار ہو گئے، ابھی تک مسلمان نہیں تھے۔ رسول اللہ نے فیصلہ دیا کہ بدر کے جتنے قیدی ہیں ان کے رشتہ دار فدیہ دے کے ان کو چھڑوا لیں۔ فدیہ کیا ہے؟ 1000 روپے سے 3000 تک۔ مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا، چندہ کر کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے اپنے رشتہ داروں کو مدینہ آ کے فدیہ دے کے چھڑا رہے ہیں۔ اب حضرت ابو العاص رسول اللہ کے داماد گرفتار ہیں، اس لیے کہ وہ ابو جہل کی کمپنی کی طرف سے آئے تھے، اب اور بھی بڑے قیدی تھے۔ تو ابو العاص نے پیغام بھجوایا مکہ میں اپنی بیوی رسول اللہ کی بیٹی خدیجہ کی لخت جگر سیدہ زینب کو کہ آپ میرے لیے رہائی کا کوئی بندوبست کریں، کوئی پیسے اکٹھے کریں۔ اب کتنے پیسے ہیں؟ پیغام پہنچ گیا۔ تو رسول اللہ تو مدینہ میں ہے، جناب زینب مکہ میں ہے، وہ لوگ تو یہاں آنے نہیں دیتے، انہوں نے ہجرت یعنی راستہ بند کیا ہوا ہے، اور ابو العاص ابھی تک تو مسلمان بھی نہیں ہوئے۔ تو رسول اللہ نے ہجرت میں بیٹیوں کی جدائیاں بھی قبول کی ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا اب حضرت زینب وہاں پیسے اکٹھے کر رہی ہیں، لیکن وہ پیسے کم ہیں۔ تو پھر جب ان کی شادی ہوئی تھی، سیدہ خدیجہ جو ان کی والدہ ہیں، انہوں نے رخصتی کے وقت ایک سونے کا ہار حضرت زینب کو دے دیا تھا کہ بیٹا یہ رکھ لینا۔ اب سیدہ خدیجہ تو دنیا سے چلی گئیں، ان کو گئے ہوئے آج 5واں سال ہے، اور رسول اللہ ان کو کبھی بھی نہیں بھولے۔ آپ کہتے تھے جتنا خدیجہ نے میرا ساتھ دیا ہے اتنا کوئی خاتون بھی نہیں دے سکی، اور حضرت خدیجہ کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ آج زینب وہ ہار یہاں بھیج رہی ہیں فدیے میں۔ اب جب رسول اللہ کی بارگاہ میں فدیے آ رہے ہیں اور لوگوں کے، اور آپ لے کر ان کو چھوڑ رہے ہیں، اسی کیفیت میں ابو العاص کا فدیہ زینب کی طرف سے آتا ہے، اور زینب میرے نبی کی سب سے بڑی بیٹی ہے۔ خلاصہ یہ نکلا رسول اللہ نے وہ ہار دیکھا، آپ کے آنسو نکل آئے، رقت طاری ہو گئی، صحابہ اکرام رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ خدیجہ کا ہار ہے، اور خدیجہ تو 5 سال سے چلی گئی ہے، اور آج ابو العاص کو چھڑانے کے لیے زینب نے یہ ہار بھیجا ہے۔ اگر تم میری بات سن لو تو میں ایک التجا کرتا ہوں، اگر تم میری بیٹی کو ہار واپس کر دو اور یوں ہی اس کے قیدی کو آزاد کر دو، یہ تمہارا احسان ہوگا۔ تمام صحابہ رو رہے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جانیں بھی آپ پر قربان ہیں، آپ ہار واپس کر دیں۔ ابو العاص کو رہا کر دیا، کہا ایک وعدہ کرو گے میری بیٹی زینب کو تم جلدی مدینہ میں بھیج دو گے، بے شک تم نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن وہ میری بیٹی ہے۔ ابو العاص نے وعدہ کیا، پھر ابو العاص نے وہاں جا کر وعدہ پورا کیا، اور سیدہ زینب رسول اللہ کے پاس مدینہ چند مہینے بعد پہنچ آئیں۔ خلاصہ یہ پھر ایک وقت آیا ابو العاص نے بھی کلمہ پڑھا اور رسول اللہ کے صحابہ میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت خدیجہ نے بچیوں کی ایسی تربیت کی، اور ساری بچیاں مسلمان، ان کے سارے بیٹے مسلمان، اور حضرت خدیجہ کے 4 بھتیجے مسلمان، ان کے بھائیوں میں بھی مسلمان ہوئے، ان کے خاندان میں اسلام چلا گیا، اور ان کا ایک بیٹا جو پچھلے خامن سے تھا وہ بھی رسول اللہ پر ایمان لایا، اور اس کو کافروں نے خانہ کعبہ میں حتیم کے پاس شہید کر دیا۔ حضرت خدیجہ نے جان بھی دی، مال بھی دیا، وقت بھی دیا، اور اس اسلام کی بنیاد میں میری اور آپ کی اس ماں کا خون ہے، اس لیے اس کو ان کی قربانی ہے، ان کے بچوں کا خون ہے، یہ ہجرتیں ہیں، یہ ساری قربانیوں کے بعد یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ انہوں نے دنیا کی دولت کو چھوڑا ہے اور اسلام کو سینے سے لگایا ہے، اس لیے آج اس کی ناقدری نہ کریں، کل قیامت میں بڑی مشکل پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا